الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتداء اسی کے نام و نامی سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ملک الملوک ہے، جو دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے. ان گن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر. اللہ کی رحمت ہو ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے دین کے اوپر قائم رہا، خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ سب لوگوں کو وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ. یقین جانو جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے اور اپنی زندگی کو بسر کرتے رہے وہی اس کائنات فانی میں فلاح پا گئے اور آخرت میں بھی اپنے درجات کو بلند کر گئے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یوم الجمعہ عظیم دن ہے اور اسی طریقے سے یہ پورے ہفتے کی عید کا دن ہے. یہ وہ عظیم دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کی عید مسلمانوں کو تحفے میں دی. یہ وہ عظیم دن ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کو جمعہ کی نماز میں تبدیل کر دیا اور باقی ایاموں کی نسبت اس دن کو، اس نماز کو فضیلت بخش دی. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ عظیم دن، یہ عظیم نماز جس میں بہت سے لوگ بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، جس طرح کہ پہلے بتایا گیا کہ بہت سے لوگ مسجد آتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، بہت سے لوگ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تب غلطیاں کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جب امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، اور اسی طریقے سے بہت سی غلطیاں پائی گئیں جو اس عظیم دن یوم الجمعہ کے دن غلطیاں پائی جاتی ہیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، سب سے پہلے کہ یہ عظیم دن جمعہ کا دن بنایا اور اس میں خطبہ کا حکم دیا گیا تاکہ لوگ اس کو آ کے سنیں، سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں. اور اسی دن دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ جب آتے ہیں تو وہ خطبے کے شروع میں نہیں بلکہ خطبے کے ختام پہ یا خطبے کے بیچ میں یا پھر خطبہ ختم ہو گیا ہو تب وہ مسجدوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس اجر سے اور عظیم نصیحتوں سے بھی محروم رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی پوری زندگی بسر ہوتی چلتی رہتی ہے اور وہ ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں اور عظیم اعمال سننے سے بھی محروم رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے اوپر عمل کرنے سے بھی محروم رہ جاتے ہیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی دن اللہ تعالیٰ نے عظیم فضیلتیں بخشی. ان میں سے یہ ہے کہ جو شخص پہلی گھڑی میں مسجد کی طرف آئے گا تو اس کے اوپر ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے صدقے میں صدقہ دے دیا، اور جو دوسری گھڑی میں آئے گا اس نے ایسا کہ اس نے ایک گائے اللہ کی راہ میں ذبح کی، اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا اس نے ایسا کہ ایک بکرا، اور جو چوتھی گھڑی میں آئے گا اس نے ایسا کہ ایک مرغی ذبح کر کے، اور جو پانچویں گھڑی میں آئے گا اس نے ایسا کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں تقسیم کیا فقراء والمساکین میں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، لیکن اگر اس حدیث کو نظر رکھتے ہوئے انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ اس حدیث کے اوپر کون سے صدقے کے اوپر اتر رہا ہے، کیا وہ پہلی گھڑی والے میں سے یا دوسری میں سے یا تیسری میں سے یا آخری میں سے، یا پھر ہمارا شمار ہماری زندگیوں کے اندر اتنے جمعے آئے اور گزر گئے لیکن ہم ان گھڑیوں میں سے ایک گھڑی میں بھی شمار نہیں ہو سکے. اسی طریقے سے جو لوگ پہلے مسجد میں آتے ہیں امام کے آنے سے پہلے تو فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کے مصلیین کا جو آنے والے ہوتے ہیں ان کا نام شمار کر رہے ہوتے ہیں اپنے رجسٹروں میں. کیا ہمارا نام ان میں شمار ہوا کہ نہیں؟ اور جس طرح امام منبر پہ چلتا ہے تو وہ اپنے صحائفوں کو بند کر کے وہ آ جاتے ہیں اور جو اس کے بعد آنے والے ہوتے ہیں ان کا شمار نام اس میں شامل نہیں ہوتا. کیا ہم لوگوں کا نام اس صحائف میں لکھا گیا
اور لکھا گیا تو کتنی دفعہ لکھا گیا. اور اسی طریقے سے جو لوگ بعد میں آنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پھلانگتے ہوئے آگے صفوں میں آنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان سے پہلے آنے والے وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پہلی صفیں خالی ہوتی ہیں اور وہ آخری صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں دونوں شمار ہو جاتے ہیں, پہلے آنے والے بھی اور آخر میں آنے والے بھی. پھر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ جب دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اکثر جو مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے کہ جب اذان ختم ہوگی تب میں تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھوں گا, بلکہ اس کا یہ حق ہے کہ اس کو اسی دوران اپنی 2 رکعت پڑھ کے تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھ جائے تاکہ اس کے بعد خطبہ سنے, کیونکہ تحیۃ المسجد پڑھنا سنت ہے اور خطبہ سننا واجب ہے, اور واجب سنت کے اوپر مقدم ہے. اور اسی طریقے سے جب اذان الثانی یعنی کہ امام کے آنے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے, جو لوگ پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس اذان کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سنتیں پڑھتے ہیں, اور یہ بھی سنتیں ثابت نہیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں, اسی طریقے سے خطبے کے درمیان منع کیا گیا کہ اگر کوئی شخص بات بھی کر رہا ہو تو اس کو بھی یہ نہ کہا جائے کہ چپ ہو جاؤ, اس کو بھی فضول کلام کہا گیا. اسی طریقے سے میرے عزیز محترم ساتھیوں, یہ عظیم دن جس میں فضیلت یہ ہے کہ اس دن سورۃ کہف پڑھی جائے, اور بہت سے لوگ اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں, جس کا ثواب بتایا کہ 2 جمعوں کے درمیان اللہ تعالیٰ سورۃ کہف پڑھنے والے بندے کے اوپر خاص نور اتارتے ہیں, جو 2 جمعے کے درمیان تک وہ نور اس میں باقی رہتا ہے. اسی طریقے سے بیع و فروخت کو منع کیا گیا جمعے کی نماز سے پہلے اور جمعے کی نماز کے درمیان بھی, یہاں تک کہ جمعے کی نماز ختم ہو جائے. بہت سے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اکثر مسواکیں یا کپڑے یا دوسری چیزیں مسجدوں کے دروازے کے آگے جمعے سے پہلے بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں, بلکہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالی نے قرآن میں آیتیں نازل کی. میرے عزیز محترم ساتھیوں, یہ کچھ غلطیاں ایسی تھیں جو مسلمان ہر وقت ہر جمعے میں پائی جاتی ہیں, اور ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز میں آ رہا ہے اس کا خطبہ بھی چھوٹ گیا, اور پہلی رکعت بھی چھوٹ گئی اور دوسری رکعت بھی اس کی چھوٹ گئی, اور پھر وہ امام کے ساتھ شامل ہوا, اور پھر امام کے ختام کے بعد وہ 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھتا ہے, بلکہ جب اس کا دوسرا رکوع جمعے کے دن چھوٹ جائے تو اس کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ پوری کی پوری 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرے. حالانکہ وہ امام کے ساتھ داخل بھی ہو گیا, لیکن اس کو دوسرا رکوع جب نہیں ملا تو اس کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی 4 رکعت نماز پوری پڑھے جس طرح ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد جمعہ کے اختتام کے بعد دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ مسجد سے ایسے نکلتے ہیں اور وہ اذکار جو نماز کے بعد کے ہیں اور اس کے بعد کی جو فضائل احادیث میں بیان کیے گئے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جب امام خطبے کے آخر میں جب دعا کرتا ہے تو اکثر لوگ اپنے ہاتھ اس دعا کے لیے اٹھا لیتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں, سوائے جب بارش کی دعا کی جائے اس وقت ہاتھ اٹھانا سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ خطبے کے اختتام پہ ہاتھ اٹھانا بھی سنت سے ثابت نہیں. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے, اس کو سیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم خالص تیری عبادت کرتے رہیں جب تک ہماری سانسیں ہمارے جسموں میں ہوں. اے اللہ, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہم تجھ سے جا ملیں. اے اللہ, ہمارے ساری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ, جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہماری زبانوں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمانا. اے اللہ, ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لینا جو مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے. اے اللہ, ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لینا جو قبر کے عذاب سے محفوظ ہوں. اے اللہ, ان لوگوں میں شمار کر لینا جن کو قیامت کے دن عرش کے سائے تلے سایہ ملے گا, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا
सिवाय अल्लाह तेरे अर्श के। अल्लाह हमें उन लोगों में शुमार कर लेना जिनको हौज़ कौसर का पानी नसीब होगा। हाज़ा वसल्लु वसल्लिमु अला हबीबिल मुस्तफ़ा फ़क़द अमरकुमुल्लाहु जल्ल मिन क़ाइल अलीमन हकीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.